بسم اللہ الرحمن الرحیم وکل اہاب دبیغ فقد طہور الا جلد الخنزیر والآدمی، اور ہر وہ کھال جس کو دباغت دے دی جائے وہ پاک ہو جاتی ہے مگر خنزیر اور آدمی کی کھال، یعنی کسی بھی مردار کی کھال ہو اگر اس کو دباغت دے دی گئی، دباغت کہتے ہیں کھال کے اندر جو گندگی ہوتی ہے اور جو بدبو ہوتی ہے اس کو ختم کر دینے کو، تو اگر اس کے اندر سے گندگی اور اس کے بدبو کو ختم کر دیا گیا تو اب اس کھال کو استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کسی بھی جانور کی کھال ہو، برابر ہے کہ وہ اس جانور کا گوشت کھایا جاتا ہو یا نہ کھایا جاتا ہو، کسی بھی طرح کا جانور ہو، اگر اس کی کھال کو دباغت دے دی جائے تو اب وہ کھال پاک ہو جاتی ہے، اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں، اس کی کوئی چیز بنا کر اس چیز کو استعمال میں لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن خنزیر اور آدمی ان دونوں کی کھال کو اگر دباغت دی گئی تو خنزیر کی جو کھال ہے وہ پاک ہی نہیں ہوتی ہے، دباغت دینے سے بھی خنزیر کی کھال پاک نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آدمی کی کھال یہ پاک تو ہو جاتی ہے لیکن اس کو استعمال میں لانا جائز نہیں ہے، کیونکہ انسان کی شرافت کی وجہ سے کہ اشرف المخلوقات میں سے ہے، اگر اسی کے جسم کے ایک حصے کو کھال جسم کا ایک حصہ ہی ہوتا ہے، اس کو اگر استعمال کیا جائے تو پھر اس کی شرافت نہیں رہ جائے گی، شرافت اور کرامت باقی نہیں رہ جائے گی۔ اسی وجہ سے انسان کی کھال پاک تو ہو جاتی ہے لیکن اس کو استعمال میں لانا جائز نہیں ہے۔ لیکن خنزیر کی کھال یہ پاک ہی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ خنزیر یہ نجس العین ہے، خنزیر کے ہر حصے میں، اس کے جسم کے ہر حصے میں ناپاکی ہے، ہر حصہ خود سے ناپاک ہے خنزیر کا۔ باقی خنزیر کے علاوہ جتنی بھی جانور ہیں، چوپائے ہیں، ان سب کے کھال کو اگر دباغت دی گئی تو وہ پاک ہو جاتی ہیں، اگرچہ وہ کتا ہی کیوں نہ ہو، اگر کتے کی بھی کھال کو اگر دباغت دے دی گئی تو وہ کھال پاک ہو جاتی ہیں، کیونکہ کتا خود سے ناپاک نہیں ہے، کتے کا ہر عضو ناپاک نہیں ہے، بلکہ کتے کے اندر جو رطوبت سرایت کیے ہوئے ہوتی ہے اور لعاب وغیرہ، خون وغیرہ، یہ چیزیں اس کی ناپاک ہیں، ورنہ کتا یہ خود سے ناپاک نہیں ہے۔ تو جب دباغت کہتے ہیں ناپاکی اور بدبو کو دور کرنے کو ہی، لہٰذا جب کتے کے کھال سے ناپاکی اور جو رطوبت ہے، ناپاک رطوبت اگر وہ دور ہو گئی تو وہ پاک ہے، کیونکہ اس ناپاک رطوبت کی وجہ سے ہی کتا ناپاک ہے، ٹھیک ہے۔ خود سے کتا ناپاک نہیں ہے، نجس العین نہیں ہے۔ تو کتا ہو یا پھر کوئی بھی دوسرے جانور، خنزیر کو چھوڑ کر کے اگر اس کی کھال کو دباغت دے دی جائے تو وہ کھال پاک ہو جاتی ہے اور اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور انسان کی کھال کو اگر دباغت دی گئی تو وہ کھال پاک تو ہو جاتی ہے لیکن اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے یہاں پر صرف اتنا کہا کہ کل اہاب دبیغ فقد طہور الا جلد الخنزیر والآدمی، اس عبارت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آدمی کی کھال اگر دباغت دی جائے آدمی کے کھال کو تو بھی وہ کھال پاک نہیں ہوتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اور انہوں نے ایسا اس وجہ سے کہا ہے کیونکہ ان کا مقصد یہی ہے کہ اس کھال کو ذکر کرنا، اس فقط طہورہ کے اندر اس کھال کو انہوں نے داخل کیا وکل اہابن کے اندر، جس کھال سے پاک ہونے کے بعد انتفاع حلال ہو جاتا ہے، فائدہ اٹھانا، اس کو استعمال میں لانا جائز ہو جاتا ہے، اس کھال کو انہوں نے فقط طہورہ کے اندر ذکر کیا ہے اور وکل اہابن سے اسی کو مراد دیا ہے۔ اور انسان کی جو کھال ہے آدمی کی، وہ اگر اس کو دباغت دی جائے تو اس سے انتفاع یہ جائز نہیں ہوتا ہے، اسی وجہ سے انہوں نے اس کو الگ کر دیا، استثناء کر دیا اس کا۔ اعلم ان الدباغۃ ہی ازالۃ رائحۃ النتن والرطوبات النجسۃ من الجلد، جان لیجئے کہ دباغت یہ ناپاک بدبو کو اور ناپاک رطوبت کو کھال سے زائل کرنے کو کہتے ہیں، یعنی کھال کے اندر جو گندی رطوبت ہوتی ہے اور جو بدبو ہوتی ہے اس کو ختم کر دینے کو ہی دباغت کہتے ہیں، اگر اس کو ختم کر دیا گیا تو وہ کھال پاک ہو جاتی ہے۔ فَإِنْ كَانَتْ بِالْأَدْوِيَّةِ كَالْقَرْضِ وَنَحْوِهِ يَطْهُرُ الْجِلْدُ وَلَا تَعُودُ نَجَاسَتُهُ أَبَدًا، تو اگر وہ دوا کے ذریعے سے ہو، جیسے کہ قرض درخت سلم کے پتے کو کہتے ہیں، اور اس کے مثل دوسری دوائیاں،
تو کھال پاک ہو جاتی ہے اور اس کی نجاست ناپاکی اس کی کبھی نہیں لوٹتی ہے. یعنی کھال کے دباغت دینے کی دو صورتیں ہیں. کھال کے اندر سے بدبو اور اس کی ناپاکی دور کرنے کی دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ حقیقی طور پر اس کی ناپاکی اور اس کی بدبو کو زائل کر دیا جائے، تو وہ ہوتا ہے یا تو دوائیوں کے ذریعے سے، ایسی دوائیاں جو رطوبت کو اور ناپاکی کو دور کر دیتی ہیں. دوائیوں سے مراد دوائیاں نہیں ہیں بلکہ ایسی چیزیں مراد ہیں اس سے جن چیزوں کو اگر کھال پر ملا جائے تو وہ کھال پاک ہو جاتی ہے، اس کے اندر سے جو ناپاکی ہے رطوبت وہ ختم ہو جاتی ہے، کھال سوکھ جاتی ہے اور جو بدبو ہے وہ بدبو بھی ختم ہو جاتی ہے. جیسے درخت سلم کا پتا اس کو مل دیتے ہیں تو اس سے بھی اس کی گندگی اور اس کی بدبو یہ دور ہو جاتی ہے. ایسے ہی نمک ہے، نمک کو بھی اگر کھال پر مل دیتے ہیں تو اس سے بھی کھال کی بدبو اور اس کی گندگی دور ہو جاتی ہے. تو ایسی کوئی بھی چیز جس چیز کے ذریعے سے اس کی ناپاکی اور گندگی کو دور کیا جا سکے، اگر اس کے ذریعے سے اس کو دور کیا گیا تو اس دباغت کو دباغت حقیقیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کسی بھی دوائی کے ذریعے سے یعنی کسی بھی چیز کے ذریعے سے اگر ایسی چیز جس سے دباغت دی جاتی ہے، کسی بھی ایسی چیز کے ذریعے سے اگر دباغت دی گئی تو اس کو دباغت حقیقیہ کہتے ہیں. اور اس کا حکم یہ ہے کہ یہ ایک مرتبہ اگر پاک ہو گیا اس کے ذریعے سے، یعنی ایک مرتبہ اگر مکمل طور پر اس کی ناپاک رطوبت اور بدبو ختم ہو گئی تو اب وہ دوبارہ کبھی بھی کھال ناپاک نہیں ہوگی. اگر اس میں پانی لگ جائے تو وہ کھال کبھی پھر ناپاک نہیں ہوگی، اگر پانی لگ جائے تو بھی نہیں. ٹھیک ہے. وَإِنْ كَانَتْ بِالتُّرَابِ أَوْ بِالشَّمْسِ يَطْهُرُ إِذَا يَبِسَ ثُمَّ إِنْ أَصَابَهُ الْمَاءُ هَلْ يَعُودُ نَجِسًا فَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رِوَایَتَانِ. اور اگر مٹی کے ذریعے سے ہو یا دھوپ کے ذریعے سے ہو، جب وہ سوکھ جائے تو پاک ہو جاتی ہے، پھر اگر اس میں پانی پڑ جائے تو کیا وہ ناپاکی لوٹ آئے گی؟ تو امام اعظم علیہ رحمہ سے اس سلسلے میں دو روایتیں ہیں. یعنی اگر دباغت حقیقیہ نہ پائی جائے، دباغت حکمیہ پائی جائے، ٹھیک ہے، کہ مٹی کو اس پر مل دیا گیا، ٹھیک ہے، یا پھر دھوپ میں اس کو ڈال دیا گیا کھال کو، یا ایسے ہی دھوپ نہیں ہے پھر بھی اس کو کھال کو ڈال دیا گیا اور ہوا وغیرہ کی وجہ سے کھال سوکھ گئی اور اس کی گندگی چلی گئی، تو ان صورتوں میں اگر ان صورتوں میں سے کسی بھی صورت کے ذریعے سے اگر کھال کو پاک کیا گیا، دباغت دی گئی اس کو، تو اب اس سلسلے میں کہ اس کی ناپاکی دوبارہ لوٹے گی یا نہیں لوٹے گی، اس سلسلے میں امام اعظم علیہ الرحمہ سے دو روایتیں ہیں. یعنی ایک روایت میں یہ ہے کہ اگر اس میں پانی پڑ جائے تو کھال پھر سے ناپاک ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، جب تک کھال سوکھی ہے تب تک تو وہ پاک ہے، لیکن جیسے ہی اس پر پانی پڑ جائے تو کھال پھر سے ناپاک ہو جاتی ہے. اور دوسری روایت یہ ہے کہ ناپاک نہیں ہوتی ہے، اگر پانی پڑ جائے کھال پر تو کھال دوبارہ ناپاک نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وعن ابی یوسف ان سارا بالشمس بحیث لو ترک لم یفسد کان دباغن. اور امام ابو یوسف علیہ رحمہ سے مروی ہے کہ اگر وہ دھوپ کی وجہ سے ہوا ہو، یعنی اگر کھال کو دباغت دینا یہ دھوپ کے ذریعے سے ہو، اس طرح کہ اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو وہ فاسد نہیں ہوگی، تو یہ دباغت ہوگی. یعنی امام ابو یوسف علیہ رحمہ اس سلسلے میں یہ فرماتے ہیں کہ اگر کھال کو دھوپ میں ڈال دیا گیا اور دھوپ کی وجہ سے کھال اتنی اچھی طرح سے سوکھ گیا اور اس کی بدبو اتنی اچھی طریقے سے زائل ہو گئی کہ اگر اس کو رکھ دیا جائے کچھ دنوں تک تو اس کی گندگی نہیں لوٹے گی. اگر ایسا ہوا تو کھال پاک ہے مکمل طور پر، اب اگر اس میں پانی پڑ جائے تو کھال دوبارہ ناپاک نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. یعنی کانا دباغن سے ان کا مطلب یہی ہے کہ جو دباغت حقیقیہ ہے یہ بھی ویسی ہی ہوگی، دباغت حقیقیہ کی طرح، کہ اس کے اندر جس طرح ناپاکی نہیں لوٹتی ہے پانی کے پڑ جانے کی وجہ سے، ویسے ہی اس کے اندر بھی ناپاکی نہیں لوٹے گی.
وان محمد جلد المیتۃ اذا یبس ووقع فی الماء لا ینجس من غیر فصل. اور امام محمد علیہ رحمہ سے مروی ہے کہ مردار کی کھال جب سوکھ جائے اور پانی میں پڑ جائے، پانی میں گر جائے، تو وہ ناپاک نہیں ہوتی ہے بغیر کسی تفصیل کے. یعنی امام محمد علیہ رحمہ کا اس سلسلے میں قول یہ ہے کہ اگر مردار کی کھال سوکھ گئی، خود سے سوکھ گئی یا دھوپ کی وجہ سے سوکھ گئی یا مٹی پر ملنے کی وجہ سے یا اس کو دباغت دی گئی، کسی بھی طریقے سے اگر مردار کی کھال سوکھ گئی، ٹھیک ہے، اور بدبو اس کی ختم ہو گئی، تو اب اگر وہ دوبارہ پانی میں پڑ جائے تو وہ اب ناپاک نہیں ہو. ایک مرتبہ اگر وہ کھال، اس کھال سے گندگی اور بدبو دور ہو گئی تو اب دوبارہ وہ کھال ناپاک نہیں ہوگی پانی میں پڑ جانے کی وجہ سے. من غیر فصل کا مطلب یہی ہے کہ اس کو کسی بھی طریقے سے اس کی بدبو اور اس کی ناپاکی کسی بھی طریقے سے زائل ہوئی ہو، ٹھیک ہے، بغیر کسی تفصیل کے، اور وہ کھال کسی بھی چیز، کسی بھی جانور کی ہو. تو ان ساری صورتوں کے اندر اگر کھال ایک مرتبہ پاک ہو گئی اور اس کے اندر سے وہ سوکھ گئی اور بدبو دور ہو گئی تو اب وہ کھال پاک ہے، پانی میں پڑ جائے تو بھی وہ کھال ناپاک نہیں ہوگی. وصحیح فی نافجۃ المسک جواز الصلاۃ معہا من غیر فصل. مشک کی ڈبیا کے سلسلے میں درست قول نماز کے جائز ہونے کا ہے، اس کے ساتھ بغیر کسی تفصیل کے. مشک یہ خوشبو کا نام ہے جو ہرنی کے پیٹ میں خون جمع ہونے کی وجہ سے، وہاں وہ جو خون جمع ہوتا ہے ہرنی کے پیٹ میں وہی مشک بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر مشک جو ہے وہ اگرچہ یہ خون کی وجہ سے بنا ہے، خون کے ذریعے سے بنا ہے اور وہ خون ہی ہے حقیقت میں، لیکن پھر بھی یہ ناپاک نہیں ہے. اگر کسی نے مشک کی ڈبیا رکھا ہے اپنے پاس اور اس کو رکھ کر کے اس نے نماز ادا کر لیا تو اس کی نماز درست ہوگی، اور یہ ایسا نہیں ہوگا جیسا کہ کسی نے ناپاکی کو اٹھا کر کے اور نماز ادا کی. یہ ایسا نہیں ہوگا. جیسے کہ اگر کوئی شخص نماز ادا کرے اور نماز ادا کرتے وقت اس کے بدن یا کپڑے کسی بھی جگہ پہ گندگی ہو تو اس شخص کی نماز نہیں ہوتی ہے. ناپاکی اگر ہے، اتنی ناپاکی جو مانع نماز ہے، اگر اتنی ناپاکی ہے تو اس شخص کی نماز نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس نے ناپاکی کو اٹھا رکھا ہے نماز ادا کرنے کی حالت میں. تو لیکن یہ جو ہے مشک اگر کسی نے اپنے پاس رکھا ہے اور اس کے ساتھ اس نے نماز ادا کر لیا تو اس کی نماز درست ہے، کیونکہ مشک جو ہے یہ پاک ہے، اور بغیر کسی تفصیل کے کہ مشک جو ہے وہ گیلا ہو یا پھر سوکھا ہو کسی بھی طریقے سے. وما طہور جلدہ بالدبغ طہور بالزکاۃ وکذا لحمہ وان لم یؤکل وما لا فلا. اور جس کی کھال دباغت سے پاک ہو جاتی ہے اس کی کھال ذبح سے بھی پاک ہو جاتی ہے، اور ایسے ہی اس کا گوشت اگرچہ نہ کھایا جاتا ہو، یعنی اس کا گوشت اگرچہ نہ کھایا جاتا ہو، اور جس کی نہیں تو اس کی نہیں، یعنی جس کی کھال دباغت سے پاک نہیں ہوتی ہے اس کی کھال زکوٰۃ سے بھی یعنی ذبح سے بھی پاک نہیں ہوتی. یعنی کوئی بھی جانور جس کی کھال کو اگر دباغت دے دی جائے تو وہ کھال پاک ہو جاتی ہے. ایسے ہی اگر اس جانور کو ذبح کیا گیا تو ذبح کرنے کی وجہ سے بھی اس کی کھال پاک ہو جاتی ہے، برابر ہے دباغت دی گئی کھال کو یا نہ دی گئی. ٹھیک ہے، محض ذبح کر دینے سے ہی وہ کھال پاک ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ جو رطوبت وغیرہ ہوتی ہے وہ ذبح کرنے کی وجہ سے سب نکل جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ کھال ذبح کی وجہ سے وہ پاک ہو جاتی ہے. ایسے ہی اگر اس کو ذبح کر دیا گیا تو اس کی جو گوشت اس کا ہے وہ بھی پاک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اگرچہ اچھا وَإِلَّمْ يُؤْكَلْ کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ اس کو نہیں کھایا جائے گا، یعنی گوشت جو اس کا ہے اس کو اگرچہ نہ کھایا جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو جس کی کھال کو دباغت دی گئی یا جس کو ذبح کیا گیا وہ اگرچہ ایسا جانور ہو جس کا گوشت نہ کھایا جاتا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگرچہ ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کو نہ کھایا جائے پھر بھی اس کا گوشت جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے. حلال ہونا اور پاک ہونا یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں.
پاک تو ہو جاتا ہے اس کا گوشت، لیکن حلال ہوگا یا نہیں ہوگا یہ اسی پر مبنی ہے کہ اس کا گوشت کھایا جاتا ہے یا نہیں۔ پہلے اگر اس کا گوشت حلال تھا تو اب بھی حلال ہے، اور پہلے اگر حرام تھا تو اب بھی حرام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کسی جانور کو ذبح کر دیا گیا تو ذبح کرنے کی وجہ سے بھی اس کی کھال پاک ہو جاتی ہے، خنزیر کو چھوڑ کر کے، کیونکہ خنزیر یہ ایسا جانور ہے جس کو ذبح کرنے کی وجہ سے، جس کی کھال کو اگر دباغت دی جائے تو اس کی کھال پاک نہیں ہوتی ہے، تو ذبح کرنے کی وجہ سے بھی اس کی کھال پاک نہیں ہوگی اور نہ ہی اس کا گوشت پاک ہوگا۔ باقی خنزیر کے علاوہ جو دوسرے جانور ہیں ان کے گوشت کو اگر ذبح کر دیا گیا تو ان کی کھال اور ان کا گوشت سب پاک ہو جاتے ہیں۔ ای ما لم یطہر جلدہ بالدباغ لا یطہر بالزکاۃ، یعنی وہ جس کی کھال دباغت سے پاک نہیں ہوتی ہے اس کی کھال ذبح سے بھی پاک نہیں ہوگی۔ یعنی ومالا فلا کے بارے میں اس کی تفصیل کر رہے ہیں۔ ومالا فلا کا کیا مطلب ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے ما لم یطہر جلدہ بالدباغ لا یطہر بالزکاۃ، یعنی جس کی وہ جانور، وہ مردار جس کی کھال ذبح سے دباغت سے پاک نہیں ہوتی ہے، اس کو اگر ذبح کیا گیا تو ذبح سے بھی اس کی کھال پاک نہیں ہوگی۔ والمراد بالزکاۃ ان یذبح المسلم او الکتابی من غیر ان یترک التسمیۃ عامدا، اور ذبح سے مراد یہ ہے کہ کوئی مسلمان یا کوئی کتابی ذبح کرے بغیر بسم اللہ کو جان بوجھ کر چھوڑے ہوئے۔ یعنی یہاں پہ بالزکاۃ جو کہا ہے، اس زکوٰۃ سے کیا مراد ہے کہ مطلب کوئی بھی کسی بھی جانور کو بس ذبح کر دے یہ مراد ہے؟ تو اسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ذبح سے ذبح شرعی مراد ہے، ٹھیک ہے۔ شریعت میں جس کو ذبح کہا جاتا ہے وہ مراد ہے، کہ شریعت میں ذبح اس کو کہا جاتا ہے کہ کوئی مسلمان یا کوئی کتابی کسی بھی جانور کو ذبح کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر کے، ٹھیک ہے، بسم اللہ پڑھ کر کے کسی بھی جانور کو ذبح کرے، اس کو ذبح شرعی کہتے ہیں۔ تو یہ ذبح یہاں پر مراد ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی نے جان بوجھ کر کے بسم اللہ کو چھوڑا تو اس کو ذبح نہیں کہا جاتا ہے۔ باقی اس کے علاوہ اگر اس نے بھول کر کے بسم اللہ چھوٹ گیا اس سے، اور اسے بسم اللہ پڑھنا یاد نہیں تھا، تو اس ذبح کو بھی ذبح شرعی کہا جاتا ہے۔ اگر اس طرح سے بھی کسی نے ذبح کیا تو اس سے بھی جس کو ذبح کیا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وما طہر جلدہ بالذبح طہر بالزکاۃ وکذا لحمہ، سے یہ بھی مسئلہ سمجھ لیجئے کہ اگر کسی نے کتے کو ہی ذبح کیا تو کتے کا گوشت اگرچہ حلال نہیں ہے، اور ذبح کرنے کے بعد بھی کتے کا گوشت حلال نہیں ہوگا، لیکن ذبح کرنے کی وجہ سے اس کی کھال اور اس کا گوشت یہ دونوں پاک ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اگرچہ حلال نہیں ہوں گے۔ وشعر المیتۃ وعظمها وعصبها وحافرها وقرنها وشعر الانسان وعظمه طاہر، مردار کے بال، اس کی ہڈی، اس کا پٹھا، اس کے کھر، اس کا خر اور اس کی سینگ اور انسان کے بال، انسان کی ہڈی پاک ہیں۔ یہ مسئلہ یہ ہے کہ جن چیزوں میں خون سرایت نہیں کرتی ہے اور جن چیزوں کے اندر جان نہیں ہوتی ہے وہ چیزیں پاک ہوتی ہیں۔ جیسے بال ہے، بال کے اندر جان نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر بال پر کچھ ہو تو وہ محسوس نہیں ہوتا ہے، محسوس تب ہوتا ہے جب بال جو جس کھال سے جڑا ہے اس کھال تک جب اثر پہنچتا ہے تب محسوس ہوتا ہے، ورنہ محسوس نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بال اس کے اندر جان نہیں ہے، ایسے ہی ہڈی اس کے اندر بھی جان نہیں ہوتی ہے، پٹھے اس کے اندر بھی نہیں، اور کھر یہ جانوروں کے جو پیر کے کنارے ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، ایسے ہی سینگ ہے، تو یہ ساری چیزیں پاک ہیں، اگرچہ وہ جانور جو ہے اس کو ذبح نہ کیا گیا ہو، مر گیا ہو، پھر بھی یہ چیزیں پاک ہیں۔ ایسے ہی انسان کے بال، انسان کی ہڈی، یہ سب پاک ہیں۔ وتجوز الصلاۃ من اعاد سنہ الی فمہ وان جاوز قدر الدرہم، اور اس شخص کی نماز جائز ہے جس نے اپنے دانتوں کو لوٹایا اپنے منہ کے اندر، اگرچہ وہ درہم سے
تجاوز کر جائے. یعنی اگر کسی شخص کے دانت ٹوٹ گئے، ٹھیک ہے، اور اس نے دوبارہ اپنے دانت بٹھا لیے منہ کے اندر، دوبارہ اس نے کسی طریقے سے دانت بٹھا لیے، تو اس طرح بٹھانے کے بعد اس نے نماز ادا کیا، تو اس کی نماز درست ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس کی نماز درست ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. یہ اس وجہ سے ذکر کیا کیونکہ دانت جو ہے اس کے سلسلے میں اختلاف ہے کہ دانت پاک ہے یا نہیں ہے. اگر دانت ٹوٹ جائے تو وہ پاک ہے یا نہیں، کیونکہ دانت یہ ایسی ہڈی ہے جس کے اندر احساس ہوتا ہے. تو کچھ علماء نے یہ سمجھایا کہ دانت جو ہے اس کے اندر بھی جان ہوتی ہے. جب دانت کے اندر جان ہوتی ہے لہٰذا یہ ایسی ہڈی ہے جو ناپاک ہے. اس کے علاوہ اگر وہ جدا ہو جائے جسم سے، ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ باقی جو ہڈیاں ہیں وہ سب کے سب پاک ہیں. تو لیکن جو صحیح ہے وہ یہی ہے کہ دانت جو ہے یہ بھی پاک ہے اگر وہ جسم سے جدا ہو جائے تو اگر کسی نے دانت کو کسی کے دانت ٹوٹ گئے، اس نے دوبارہ اپنے دانت کو واپس منہ کے اندر بٹھا لیے اور اس نے اس طرح سے نماز ادا کر لیا تو اس کی نماز درست ہوگی. برابر ہے کہ جو اس کے دانت ٹوٹے ہیں ان کی جو مقدار ہے وہ درہم کے برابر ہے یا درہم سے زائد ہے، پھر بھی دانت اس طرح دانت دوبارہ بٹھا کر کے نماز اس نے ادا کی تو نماز اس کی درست ہے. ٹھیک ہے. ایسے ہی اگر اس نے اپنے پاس دانت کو رکھ کر کے نماز ادا کی تو بھی نماز درست ہے، کیونکہ دانت بھی ایک ہڈی ہے. پیچھے ذکر کیا کہ ہڈی جو ہے انسان کی وہ پاک ہے. جب پاک چیز کو اپنے پاس رکھے یا منہ کے اندر رکھے یا کسی بھی جگہ پہ اگر رکھے اور نماز ادا کرے تو اس کی نماز درست ہے. افراد هذه المسألة بالذکر مع انها فهمت فيما مر لأن السن عظم او عصب. اس مسئلے کو الگ سے ذکر کیا ہے باوجود اس کے کہ یہ ما سبق سے سمجھ میں آ گیا ہے، کیونکہ دانت یہ یا تو ہڈی ہے یا پھر پٹھا ہے. یعنی دانت کے سلسلے میں اختلاف ہے کہ ہڈی ہے یا پٹھا ہے. اس کے سلسلے میں تو یہ دونوں چیزیں پیچھے بیان کر دی گئیں کہ ہڈی مردار کی ہڈی اور مردار کا پٹھا یہ سب کے سب پاک ہیں. ٹھیک ہے، پیچھے ذکر کر دیا پاک ہے. جب پاک ہے تو پاک چیز کو اگر کوئی شخص اپنے پاس رکھے، بھلے ہی اپنے منہ کے اندر رکھے، اس کے ساتھ نماز ادا کرے تو اس کی نماز درست ہے. ٹھیک ہے. تو ایسے ہی اگر کسی کے دانت ٹوٹ گئے، دوبارہ اس نے اپنے دانت رکھ لیے تو دانت چونکہ پاک ہے لہٰذا اس کی نماز درست ہوگی. تو یہ تو پیچھے سے ہی سمجھ میں آ گیا تھا یہ مسئلہ اس کی تفصیل سے. پھر الگ سے ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی، اسی کی وجہ بیان کرتے ہیں یہاں سے. وقد ذکر ان العظم طاہر، یہ ذکر کر دیا ہے کہ ہڈی یہ پاک ہوتی ہے. لمکان الاختلاف فیہا. اب الگ سے اس مسئلے کو ذکر کیوں کیا کہ اگر کسی نے اپنے دانت واپس دوبارہ اپنے منہ کے اندر رکھے تو اس کی نماز جائز ہے. اس کو الگ سے ذکر اس وجہ سے کیا کیونکہ لمکان الاختلاف فیہا، اس کے اندر اختلاف ہونے کی وجہ سے. مکان یہ مصدر میمی ہے کون کے معنی میں، مصدر کے معنی میں. ٹھیک ہے. تو لمکان الاختلاف فیہا، اس کے اندر اختلاف ہونے کی وجہ سے، چونکہ اگر کسی نے دانت کو اپنے منہ کے اندر، ٹوٹے ہوئے دانت دوبارہ اپنے منہ کے اندر رکھ لیے اور اس کے ساتھ نماز ادا کی تو اس کی نماز درست ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کے سلسلے میں اختلاف ہے. فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ لَا يَجُوزُ الصَّلَاةُ بِهِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ. کیونکہ جب وہ درہم سے زائد ہو تو نماز اس کے ساتھ درست نہیں ہوتی ہے امام محمد علیہ الرحمہ کے نزدیک. یعنی اگر کسی کے دانت ٹوٹ گئے اور جتنے دانت ٹوٹے ہیں ان کی مقدار درہم سے زائد ہے، تو اگر کسی نے ان دانتوں کو دوبارہ اپنے منہ کے اندر رکھا اور اس کے ساتھ اس نے نماز ادا کی تو امام محمد علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس کی نماز درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہی امام محمد علیہ الرحمہ کا اس مسئلے میں اختلاف تھا، اسی وجہ سے اس مسئلے کو الگ سے ذکر کیا کہ درست جو ہے وہ یہی ہے کہ اس کی نماز درست ہے. اگرچہ امام محمد علیہ الرحمہ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر درہم سے زائد ہے تو اس کی نماز درست نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. درہم سے زائد بھی ہے، درہم کے برابر ہے، درہم سے کم ہے، درہم سے زائد ہے، تینوں ہی صورتوں میں اس کی نماز درست ہے. فصل فی الآبار، فصل ہے کنوؤں کے بیان میں، یعنی کنوؤں کے احکام کے بیان میں. بیر وقع فیہا نجس او مات فیہا حیوان وانتفخ او تفسخ او مات آدمی او شاۃ او کلب ینزح کل مائہا ان امکن والا قدر ما فیہا
اور دوسرے والے نسخے میں ہے وَإِلَّا فَقَدْرُ مَا فِيهَا. کنواں جس میں ناپاکی گر گئی. بیرٌ وقع فیہا نجس، کنواں جس میں ناپاکی گر گئی، برابر ہے کہ وہ ناپاکی کم ہو یا زیادہ ہو، خفیفہ ہو یا غلیظہ ہو، کسی بھی طرح کی ناپاکی ہو. کنویں میں اگر ناپاکی گر گئی، او ماتا فیہا حیوان وانتفخا او تفسخا، یا پھر کوئی جانور کنویں میں مر کر پھول گیا یا پھٹ گیا، یا کنویں میں کوئی جانور مر گیا اور پھول گیا یا پھٹ گیا. اور کنویں میں مرے یہ ضروری نہیں ہے، اگر کنویں کے باہر مر کر کے پھر اس کنویں میں گر جائے اور پھر اندر پھول جائے یا پھٹ جائے. اس سے وہ جانور مراد ہیں جو پانی میں پیدا نہیں ہوتے ہیں، یا پانی کے علاوہ میں پیدا ہوتے ہیں، وہ اس سے مراد ہیں. تو اگر مچھلی وغیرہ ہے، یہ اگر کنویں میں مر جائے تو اس سے کنویں کا پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے. اور وہ جانور مر کر کے گرے یا گر کر کے مر جائے اور پھول جائے یا پھٹ جائے، یا پھر کوئی آدمی پانی میں مر جائے، یعنی پانی میں گر کر کے کوئی آدمی مر جائے یا مرا ہوا آدمی پانی میں گر جائے. او شاتن او کلبن، یا کوئی بکری یا کتا پانی میں گر جائے، پانی میں مر جائے گر کر کے. اور ایسے ہی کوئی اور جانور جو جسم میں اتنا ہی بڑا ہوتا ہے، جیسے کہ بکری کے برابر جسم میں ہوتا ہے، جیسے بھیڑ ہے یا کتا، ان سب کے برابر جسم میں ہو، یا آدمی کا جو جسم ہوتا ہے اس کے برابر اس کا جسم ہوتا ہے. تو ایسے ہی وہ سب میں بھی اگر گر کر کے مر جائے، ان میں سے کوئی بھی جانور اگر گر کر کے مر جائے، تو ان ساری صورتوں کے اندر ینزح کل مائہا ان امکنا وإلا قدر ما فیہا، کنویں کا پورا پانی نکالا جائے گا اگر پورا پانی نکالنا ممکن ہو، ورنہ تو جتنی مقدار اس میں ہو اس کا اندازہ کیا جائے گا. یا وإلا فقدر ما فیہا، ورنہ اتنی مقدار پانی نکالا جائے گا جتنی مقدار اس کنویں میں پانی موجود ہے. تو کنویں میں اگر کوئی ناپاکی گرے، برابر ہے وہ ناپاکی غلیظہ ہو یا خفیفہ ہو، ٹھیک ہے، اور قلیل ہو یا کثیر ہو، یہاں تک کہ اگر ایک بوند خون بھی گر گیا پانی کے اندر، کنویں کے اندر، تو بھی کنویں کا پورا پانی ناپاک ہو جائے گا اور اس کنویں کے پورے پانی کو نکالنا پڑے گا. ایسے ہی کوئی جانور گر کر کے مر جائے، ایسا جانور جو پانی میں پیدا نہیں ہوتا ہے اور جسم میں چھوٹا ہوتا ہے، گر کر کے مر جائے اور پھول یا پھٹ جائے، ٹھیک ہے، جیسے مرغی وغیرہ ہے، مرغی، بطخ، گوریا، یہ ساری چیزیں اگر گر کر کے مر جائے اور پھٹ جائے یا پھول جائے، یا پھر کوئی آدمی گر کر مر جائے، یا کوئی بکری یا کوئی ایسا جانور جو آدمی کے جسم میں برابر ہوتا ہے، یا بکری یا کتا، تو یہ ساری چیزیں اگر پانی میں گر کر کے مر جائے کنویں میں، تو اس کنویں کا اگر پورا پانی نکالنا ممکن ہے، یعنی اگر کنواں ایسا ہے کہ اگر اس میں سے پورا پانی نکال دیتے ہیں تو وہ سوکھ جاتا ہے. کنواں ایسا نہیں ہے کہ اگر اس میں سے پانی نکالتے جاتے ہیں اور نیچے سے پانی آ رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس میں سے جتنا پانی نکال رہے ہیں اتنا پانی پھر سے اس میں بھر جا رہا ہے. اگر کنواں ایسا ہے تو اس میں پورا پانی نکالنا تو ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ جتنا پانی نکالا جائے گا اتنا وہ بھرتا جائے گا، تو پورا پانی نکالنا اس میں ممکن نہیں ہے. تو اس میں کیا کیا جائے گا، اس میں اتنی مقدار پانی نکالی جائے، پانی اتنی مقدار نکالا جائے گا جتنی مقدار اس ناپاکی کے گرنے کے وقت یا اس جانور کے پھولنے یا پھٹنے کے وقت یا مرنے کے وقت اس کنویں میں موجود تھا، اتنا پانی نکالا جائے گا، ٹھیک ہے. الاصح ان یؤخذ بقول رجلین لهما بصارۃ فی الماء ومحمد قدر ب200 دلو الی 300. اصح قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ ایسے دو شخصوں کی بات کو اختیار کیا جائے، مانا جائے، جن دونوں کو پانی کے سلسلے میں بصارت ہو. یعنی یہ کیسے معلوم کیا جائے گا کہ اس کنویں میں اس وقت کتنا پانی موجود ہے، ٹھیک ہے. کنواں ایسا ہے کہ اس میں سے پانی نکالتے جاتے ہیں اور نیچے سے پانی آ رہا ہے، ٹھیک ہے، جتنا بھی پانی نکالیں گے نیچے سے واپس اتنا پانی آ جائے گا، کنویں کا پورا پانی نکالنا ممکن نہیں ہے. تو اب یہ کیسے اندازہ کیا جائے کہ اس وقت کنویں میں پانی ہے کتنا.
تو اس کے بارے میں ایک تو امام محمد علی رحمہ کا قول ہے، اور دوسرا جس کو اصح کیا گیا ہے، اصح کہا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ دو شخص ایسے ہوں جن کو پانی کے بارے میں زیادہ معلومات ہو، کنویں وغیرہ کے بارے میں کہ کس کنویں میں کتنا پانی ہوتا ہے، کس طرح کے کنووں میں کتنا پانی ہوتا ہے، جن کو اس بارے میں زیادہ معلومات ہو، ایسے دو شخصوں کو لیا جائے، ان کو بلایا جائے اور ان سے معلوم کیا جائے کہ اس کنویں میں کتنا پانی ہے، تو وہ جو بتا دیں کہ اس کنویں میں اتنا پانی ہے، اتنا پانی اس کنویں سے نکال دیا جائے تو وہ کنواں پاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے، بھلے ہی اس میں واپس نیچے سے پانی آ رہا ہے لیکن پھر بھی اتنا پانی نکال دینے سے وہ کنواں پاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اصح قول اس سلسلے میں یہ ہے، اور امام محمد علی رحمہ نے یہ فرمایا ہے کہ 200 ڈول سے 300 ڈول تک پانی نکالا جائے گا۔ امام محمد علی رحمہ نے اس کی مقدار بیان کی ہے 200 ڈول سے 300 ڈول تک، یعنی امام محمد علی رحمہ نے فرمایا کہ کم سے کم 200 ڈول پانی نکالا جائے اور زیادہ سے زیادہ 300 ڈول پانی نکالا جائے اگر کنواں ایسا ہے جس میں نیچے سے پانی آ رہا ہے تو۔ اور امام محمد علی رحمہ کے اس قول کے سلسلے میں صاحب ہدایہ وغیرہ نے یہ ذکر کیا ہے کہ امام محمد علی رحمہ نے یہ ایسا اس وجہ سے کہا کیونکہ ان کے یہاں پر انہوں نے اس بات کا مشاہدہ کیا تھا کہ یہاں پر جو کنویں ہوتے ہیں وہ زیادہ تر ایسے ہی ہوتے ہیں جن میں 200 ڈول سے 300 ڈول تک پانی ہوتا ہے، تو انہوں نے اسی کے حساب سے یہ قول کیا ہے کہ 200 ڈول سے 300 ڈول تک پانی نکالا جائے، کیونکہ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، کنویں کے اندر اتنا ہی پانی ہوتا ہے، اسی وجہ سے اتنا اگر نکال دیا جائے تو گویا کنویں کا پورا پانی نکال دیا گیا، لہٰذا اب وہ پاک ہو جائے گا۔ اور اس سلسلے میں ایک اور قول یہ ہے کہ کنویں کی جتنی گہرائی ہے اس گہرائی کے حساب سے ایک اور گڑھا کھودا جائے بغل میں اور کنویں کا پانی نکال کر کے اس گڑھے میں ڈالا جائے، اور جب وہ گڑھا بھر جائے تو کنویں کا پانی گویا پورا پانی نکل گیا، لہٰذا اب وہ کنواں پاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن ان تینوں میں ایسا قول یہی ہے کہ دو شخصوں کو بلایا جائے جن دو شخصوں کو پانی کے بارے میں زیادہ معلومات ہے، اور ان سے معلوم کیا جائے کہ اس کنویں کے اندر کتنا پانی ہے، اور جو وہ بتا دیں اسی کے حساب سے اس کنویں سے پانی نکالا جائے۔ وفی نحوی حمامۃ او دجاجۃ ماتت فیہا 40 الی 60، اور کبوتر یا مرغی کے سلسلے میں ان کی صورت میں جو کنویں کے اندر مر گئے تو اس میں سے 40 سے 60 ڈول تک پانی نکالا جائے گا، ٹھیک ہے۔ کنویں اور مرغی کی صورت میں جو کنویں میں مر گئی 40 ڈول سے 60 ڈول تک ہے، یعنی 40 ڈول سے 60 ڈول تک پانی نکالا جائے گا۔ اگر کنویں کے اندر مرغی یا کبوتر یا ان کے مثل کوئی دوسرا جانور جو جسم میں ان کے برابر ہوتا ہے جیسے بطخ ہے، یہ اگر کنویں کے اندر مر گئے اور پھولے یا پھٹے نہیں تو ایسی صورت میں 40 ڈول سے لے کر کے 60 ڈول تک پانی نکالا جائے گا، یعنی 40 ڈول ضروری ہے، واجب ہے، اور 60 ڈول تک مستحب ہے، 40 ڈول سے زیادہ 60 ڈول تک مستحب ہے۔ تو اگر کبوتر یا کبوتر کے جیسے دوسرے جانور یا مرغی یا اس کے جیسے دوسرے جانور اگر گر کر کے مر گئے کنویں کے اندر تو اس کنویں سے 40 ڈول سے لے کر کے 60 ڈول تک پانی نکالا جائے گا۔ وفی نحو فارۃ او عصفور 20 الی 30، اور چوہے یا گوریا کی صورت میں 20 ڈول سے 30 ڈول تک، یعنی اگر چوہا مر گیا یا گوریا یا ان کے مثل کوئی دوسرا جانور جو جس میں ان کے برابر ہوتا ہے وہ اگر کنویں کے اندر مر جائے تو اس صورت میں 20 ڈول سے لے کر کے 30 ڈول تک پانی نکالا جائے گا۔ 20 ڈول واجب ہے اور 20 ڈول سے زیادہ 30 ڈول تک مستحب ہے۔ والمعتبر الدلو الوسط وما جاوزہ احتسب به یا احتسب به، اور معتبر درمیانہ ڈول ہے، یعنی پانی نکالنے میں جس ڈول کا اعتبار کیا گیا ہے وہ ڈول ہے جو نہ تو بہت بڑی ہو اور نہ بہت چھوٹی ہو، درمیانے صورت کی ہو، اس ڈول سے پانی نکالا جائے گا۔ اس سلسلے میں بھی اختلاف ہے۔ دوسرا قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ
اعتبار اس ڈول کا ہے جو اس کنویں میں استعمال کی جاتی ہے، ٹھیک ہے. عام طور پر جو اس کنویں میں ڈول استعمال کی جاتی ہے اس ڈول کا اعتبار کیا جائے گا، اس ڈول سے پانی نکالا جائے گا. جو کہا 20 ڈول، 30 ڈول، 40 ڈول، تو اس میں جس ڈول کا اعتبار ہے وہ اسی ڈول کا اعتبار ہے جو اس کنویں پہ ہو یا پھر درمیانی ڈول کا. اور علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر اس کنویں کے لیے کوئی ڈول متعین ہے تو اسی ڈول سے پانی نکالا جائے گا، اور اگر کوئی معتبر نہیں ہے تو پھر درمیانی ڈول سے پانی نکالا جائے گا. وما جاوزہ احتسب بہ، اور جو اس سے تجاوز کر جائے اس کا اسی حساب سے اندازہ کیا جائے یا حساب لگایا جائے. تجاوز کر جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ہوا کہ درمیانی ڈول وہاں پر موجود نہیں ہے کنویں پر، بلکہ بڑی ڈول یا پھر چھوٹی ڈول ہے، تو اس سے بھی پانی نکالا جائے گا، پانی اسی سے نکالا جائے گا، لیکن اس میں اتنا ہی پانی نکالا جائے گا جتنا پانی درمیانی ڈول سے نکالا جاتا، ٹھیک ہے. یعنی واجب پانی نکالنا جو واجب ہوگا وہ درمیانی ڈول کے ہی حساب سے ہوگا، لیکن پانی نکال کسی بھی ڈول سے سکتے ہیں، اور اتنا ہی پانی نکالا جائے گا جتنا پانی درمیانی ڈول سے نکالا جاتا. مثال کے طور پہ ایک چھوٹی ڈول ہے جس میں مثال کے طور پہ 5 کلو پانی آتا ہے، اور دوسری ڈول ہے درمیانی جس میں 10 کلو آتا ہے، تیسری ڈول ہے جس میں 15 کلو آتا ہے، بڑی ڈول. تو اب اگر درمیانی ڈول موجود ہے جس میں 10 کلو پانی آتا ہے تو اس سے پانی نکالا جائے گا. مثال کے طور پہ 20 ڈول اس سے پانی نکالا گیا. اب اگر اسی صورت میں یعنی 20 ڈول پانی نکالنا ہے لیکن وہاں پہ درمیانی ڈول موجود نہیں ہے بلکہ چھوٹی ڈول موجود ہے، تو وہاں پر درمیانی ڈول کے حساب سے ہی پانی نکالا جائے گا. یعنی جب درمیانی ڈول کی موجودگی میں 20 ڈول پانی نکالا جاتا تھا تو اب چھوٹی ڈول کے موجود ہونے کے وقت 40 ڈول پانی نکالا جائے گا، کیونکہ 40 ڈول چھوٹی ڈول کے اندر اتنا پانی ہی آئے گا جتنا پانی درمیانی ڈول کے اندر 20 ڈول میں نکل جاتا ہے. اتنا پانی چھوٹی ڈول سے 40 ڈول کے ذریعے سے نکلے گا. اسی وجہ سے یہ کہا وما جاوزہ احتسب بہ، جو اس سے تجاوز کر جائے یعنی درمیانی ڈول سے جو تجاوز کر جائے اس میں اسی کا حساب لگایا جائے، درمیانی ڈول کا ہی حساب لگایا جائے. ایسے ہی اگر بڑی ڈول سے پانی نکالا جا رہا ہے تو اس میں بھی درمیانی ڈول کا ہی اندازہ کیا جائے، اتنا ہی پانی نکالا جائے جتنا پانی درمیانی ڈول سے نکالا جاتا اگر وہ موجود ہوتی تو. وَيَتَنَجَّسُ الْبِيرُ مِنْ وَقْتِ الْوُقُوعِ إِنْ عُلِمَ ذَلِكَ وَإِلَّا فَمُنْذُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِنْ لَمْ يَنْتَفِخْ وَمُنْذُ 3 أَيَّامٍ وَلَيَالِهَا إِنْ انْتَفَخَ وَقَالَ مُذْ وُجِدَ. اور کنواں ناپاک ہو جاتا ہے واقع ہونے کے وقت سے اگر اس کا علم ہو، ورنہ تو 1 دن اور 1 رات سے اگر وہ پھولے نہ. وَمُنْذُ 3 وَلَيَالِهَا إِنْ انْتَفَخَ، اور 3 دن اور 3 رات سے اگر وہ پھول جائے. وَقَالَ مُذْ وُجِدَ، اور صاحبین علیہم الرحمٰن نے فرمایا ہے کہ جس وقت وہ پایا جائے، یا نجاست جس وقت وہ پائی جائے. یعنی کنویں کے اندر اگر نجاست پڑی یا کوئی چیز کوئی جانور گر کر کے اس میں مر گیا، تو اگر اس کے گرنے کا وقت معلوم ہے، اس نجاست کے پڑنے کا وقت معلوم ہے کہ ہاں اس وقت یہ نجاست اس کنویں میں گری تھی، یا یہ جانور اس وقت اس کنویں میں مرا تھا، تو جس وقت وہ مرا ہے اس وقت اور جس وقت نجاست پڑی ہے اس وقت سے وہ کنواں ناپاک ہو جائے گا. اس کے بعد اگر کسی نے اس کنویں سے پانی نکال کر کے اس سے وضو کیا ہے تو اس کا وضو درست نہیں ہوگا. اگر اس وضو کے ذریعے سے اس نے نماز ادا کی تو اس کی نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا اسے. اگر یہ معلوم ہے کہ کس وقت یہ نجاست پڑی ہے یا یہ چیز یہ جانور اس میں کس وقت مرا ہے تو اسی وقت سے حکم لگایا جائے گا کنویں کے ناپاک ہونے کا. اور اگر یہ معلوم نہیں ہے کہ کس وقت یہ ناپاکی پڑی ہے اور یہ چیز کس وقت اس میں مر گئی، تو اگر وہ پھولی یا پھٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں 1 دن اور 1 رات سے اس کنویں کے پانی کو ناپاک قرار دیا جائے گا.
یعنی پچھلے 24 گھنٹے سے اس کنویں کا پانی ناپاک سمجھا جائے گا، اگر وہ کوئی بھی چیز اس میں گر کر کے مر گئی اور پھولی یا پھٹی نہیں ہے تو۔ اور اگر پھول یا پھٹ جائے تو ایسی صورت میں 3 دن اور 3 رات سے اس کنویں کا پانی ناپاک سمجھا جائے گا، یعنی 72 گھنٹے سے پچھلے 72 گھنٹے سے اس کنویں کا پانی ناپاک سمجھا جائے گا۔ اس مدت کے درمیان میں، اتنے وقت کے درمیان میں اگر کسی نے بھی اس پانی سے وضو کیا ہے یا غسل کیا ہے تو اس کا وضو اور غسل درست نہیں ہوگا۔ اور صاحبین علیہم الرحمہ کا اس سلسلے میں قول یہ ہے کہ جس وقت نجاست کا گرنا، جس وقت نجاست کا اس میں ہونا معلوم ہوا ہے، اس وقت یعنی جس وقت نجاست اس کے اندر پائی گئی یا جو چیز اس میں مری ہے وہ جس وقت پائی گئی، جس وقت یہ پتہ چلا کہ ہاں اس میں کنویں میں کوئی چیز مری ہے یا نجاست گری ہے، اس وقت سے اس کنویں کا پانی ناپاک سمجھا جائے گا، نہ کہ اس وقت سے، نہ کہ 1 دن یا 1 رات، 1 دن اور 1 رات یا 3 دن یا 3 رات سے، بلکہ اس وقت سے جس وقت معلوم ہوا کہ اس کنویں کے اندر ناپاکی گری ہے یا پھر اس کنویں کے اندر کوئی چیز مر گئی ہے، جس وقت معلوم ہوا اسی وقت سے اس کنویں کا پانی ناپاک سمجھا جائے گا۔ اس سے پہلے اگر کسی نے اس سے وضو کر کے اس سے نماز ادا کیا تو اس کی نماز درست ہے۔